السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ ہمارے آج کا سبق کا عنوان ہے ہوائی۔ یہ سبق آپ کے نصاب میں 8ویں نمبر پر ہے اور اس کی مصنفہ ہیں بیگم اختر ریاض الدین۔ بیگم اختر ریاض الدین 15 اکتوبر 1928 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی اور تقریباً 91 سال اس وقت ان کی عمر ہوگی، 91 ایئرس۔ انہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا اور اردو کی پہلی ماڈرن سفرنامہ نگار تھیں، اور انہوں نے بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کیے اپنی خدمات کے لیے۔ اسلامیہ کالج برائے خواتین لاہور میں لیکچرر رہیں، آل پاکستان میوزک کانفرنس کی عہدیدار بھی رہیں، ممبر رہیں، اور ایم ڈبلیو ڈی یعنی منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ میں فیڈرل سیکرٹری بھی رہیں۔ ان کے شوہر کا نام اختر ریاض الدین تھا اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی نگار احمد عورت فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ہیں۔ بیگم اختر ریاض الدین کے شوہر سی ایس پی آفیسر تھے۔ یہ سی ایس ایس کی اولڈ ٹرم ہے، اس کا پرانا نام ہے، اور اسی وجہ سے وہ فارن سروس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ اور بیگم اختر ریاض الدین اپنے شوہر کے ساتھ اسی دوران مختلف ممالک کی سیر کرتی رہیں، مختلف ممالک کے سفر کا ان کو موقع ملا۔ ان کے 2 سفر نامے ہیں، دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار۔ ہمارا سبق آج کا جو ہے وہ دھنک پر قدم سے ہی لیا گیا ہے، اور بیگم اختر ریاض الدین کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت منفرد ہے۔ اس کے اندر انہوں نے دل کو چھو لینے والی منظر کشی کی ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حقیقی تصویر کشی کی ہے ان علاقوں کی، ان معاشروں کی جہاں جہاں وہ گئیں، وہاں کے تہذیب و تمدن کی، وہاں کے خوبصورت نظاروں کی بہت خوبصورت تصویر کشی کرتی ہیں، اور اس طرح سے اس کو بیان کرتی ہیں کہ وہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ آنکھوں میں پھرتے ہیں، مطلب ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں سے، ان سارے لوگوں سے اور وہاں کی روایات سے، تہذیب و تمدن سے، رہن سہن سے اس طرح سے واقف ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اور سفر نامے کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگ ان علاقوں کی جہاں وہ نہیں جا پاتے وہ سیر کر پائیں۔ اور بیگم اختر ریاض الدین کی جو سفر نامہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو بالکل یہی احساس ہوگا کہ یوں جیسے ہم اسی علاقے میں سیر کر آئے ہیں، ہمیں بہت کچھ وہاں سے معلومات مل گئی ہیں، بہت کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کے کچھ دلچسپ اور اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ ہمارا آج کا سبق ہے ہوائی۔ ہوائی امریکہ کا ایک شہر ہے اور یہ جزائر پر مشتمل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہوائی جو ہے اس کے اندر مختلف جزائر ہیں چھوٹے چھوٹے جن سے مل کر یہ بنا ہے، اور یہ بحر الکاہل کے قریب ہے۔ بحر الکاہل پر یہ جزائر واقع ہیں اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت خوبصورت۔ اب ایک اور دلچسپ بات بتاتی چلوں کہ یہاں ہوائی کے ساتھ آپ یہاں دیکھیں گے ایک علاقہ ہے، ایک جزیرہ ہے ماوی، اور شاید آپ نے اس کا نام سنا ہو اگر آپ اینیمیٹڈ موویز دیکھنے کے شوقین ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر یہ بھی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماوی۔ ایک فلم ہے اینیمیٹڈ موانا۔ موانا کے جو ہیرو ہیں اس کا نام ہے ماوی، اور یہ ڈمی گاڈ ہیں یعنی فوق البشر ہیں، سپرمین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں تو ایک گاڈ کی اولاد، اور لیکن یہ گاڈ کی حیثیت حاصل نہیں تھی ان کو۔ بہت دلچسپ فلم ہے، آپ اس کو دیکھیں، ضرور انجوائے کریں گے۔ اس کے اندر بھی اس کے جزائر کی خوبصورتی دکھائی گئی ہے، ہوائی کے جزائر کی۔ اس سبق میں بیگم اختر ریاض الدین صاحبہ ہوائی کے بہت خوبصورت نظاروں کا ذکر کرتی ہیں، اس کے خوبصورت پانی کا ذکر کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی رسم ہے کہ جب کوئی دوسرے ملک سے یا دوسرے شہر سے آتا ہے تو وہ پھولوں کے ہار پہنا کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ BOAC
کا وہ ذکر کرتی ہیں، جو کہ برٹش ایئر ویز کے جہاز ہیں، جس میں وہ پہلی دفعہ سفر کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ پین ایم کے جہاز میں سفر کرتی ہیں، جس میں ان کا سفر جو ہے بہتر گزر جاتا ہے۔ پھر وہ ٹوکیو کا ذکر کرتی ہیں، یہ ٹوکیو ٹاور ہے، اور ٹوکیو بھی بہت خوبصورت ملک ہے، شہر ہے جاپان کا۔ پھر ایسٹ ویسٹ سینٹر کا ذکر ہے، یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اسکالرشپس پر بھی آتے ہیں۔ آپ اس کو انٹرنیٹ کے اوپر ضرور سرچ کر کے دیکھیں۔ اور ہنوما بے پر وہ جاتی ہیں بیگم اختر ریاض الدین سیر کرنے کے لیے، اور اس کے پانی کی خوبصورتی کا اور اس کی شفافیت کا ذکر کرتی ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہنوما بے کے پانی کی تصاویر میں نے لی ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں۔ سپر مارکیٹ کا ذکر ہے، جو چیز اب ہمارے لیے تو نئی نہیں ہے، مگر اس دور میں یہ بہت ایک نئی چیز تھی۔ ہمارے ہاں اب یہ مالز کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، سپر مارکیٹس ہیں، جیسے مال آف ملتان ہے، اور آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے چیزپ ہے، جہاں پر ہر چیز وافر مقدار میں ملتی ہے اور بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے چیزوں کی۔ اچھا بیٹا، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ہوائی، اور اس کا تھا پہلا لیکچر انٹروڈکشن کا، اس کا تعارف۔ اب ہم اگلے لیکچر میں اس کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ضرور انجوائے کیا ہوگا، اس سے لطف اٹھایا ہوگا، اور اس سے بہت کچھ معلومات بھی آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔